للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ موضوع گفتگو وقت نماز فجر۔ وقت نماز فجر جو شریعت میں بیان ہوا وہ یہ کہ فجر سے پہلے ایک سفیدی سی نمودار ہوتی ہے مشرق کی جانب، اور جب یہ پھیلنے لگے تو اس وقت ہوتا ہے فجر کا وقت۔ جب ہلکی سی ایک سفید روشنی سی ایک کرن سی محسوس ہو، یہ ہے فجر کاذب، اور اس وقت نماز فجر ادا نہیں کی جا سکتی۔ جب یہ روشنی پھیلنے لگے تو اس وقت کو کہا جاتا ہے فجر صادق، اور یہ ہے اول وقت نماز فجر کا۔ اب اگر اس میں بھی کسی کو شک ہو اور یقین نہ ہو رہا ہو تو بہتر ہے کہ یہ کچھ رکے تاکہ یقین ہو جائے کہ وقت نماز فجر ہو چکا ہے۔ نماز کے بارے میں پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ ابتدا میں یعنی ابتدائی وقت میں احتیاط یہ ہے کچھ رکیں تاکہ یقین ہو جائے کہ وقت داخل ہو گیا، اور آخر وقت کے بارے میں احتیاط یہ ہے کہ پہلے انجام دے دیا جائے تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ ہماری نماز قضا نہیں ہوئی۔ نماز فجر کے قضا ہونے کے بارے میں تو بہت ہی آرام سے علم ہو جاتا ہے کہ جب روشنی نمودار ہو جائے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا سورج ذرا سا نکلا، اس کا مطلب ہے کہ نماز فجر قضا ہو گئی۔ لیکن نماز فجر کے ابتدائی وقت کے بارے میں عام پبلک عام طور پر اندازہ نہیں لگا سکتی کہ فجر ہوئی یا نہیں ہوئی، تو ایسے افراد کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ رکیں، اور اتنا رکیں کہ ان کو یقین ہو جائے کہ فجر ہو گئی ہے۔ اب اس جانب بھی توجہ رہے کہ آج کل شہروں میں اتنی زیادہ روشنی ہے، اتنی زیادہ اسٹریٹ لائٹس ہیں، اتنے زیادہ سائن بورڈز ہیں اور مختلف قسم کی لائٹیں ہیں شہر میں، تو نہ ہی ستارے نظر آتے ہیں شہر میں، اور نہ ہی اول فجر کو یا بالفاظ دیگر فجر کاذب کو یا فجر صادق کو دیکھا جا سکتا ہے۔ فجر کاذب اور فجر صادق عام طور پر ان علاقوں میں دیکھی جا سکتی ہے جہاں پر بالکل ہی تاریکی ہو۔ آس پاس کے کسی علاقے میں اتنی روشنی نہ ہو، لہذا عام طور پر جب سفر کیا جاتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ اتنے ستارے۔ یہ ستارے شہر میں بھی ہوتے ہیں، لیکن شہر کی روشنی کی وجہ سے وہ ستارے نظر نہیں آتے۔ لیکن جب آپ کسی سفر میں ہوں، خصوصاً سمندر کے سفر میں ہوں یا کسی اور سفر میں ہوں اور انتہائی تاریکی سے گزر رہے ہوں اور بالکل ہر جانب تاریکی ہو، تو اس پر ستارے بہت ہی واضح نظر آتے ہیں۔ اور اگر ایسی ہی تاریکی ہو تو اول فجر اور فجر صادق بھی نظر آ سکتی ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔